الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ تمام بزرگوں کو، جوانوں کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہرحال جیسے کہ آپ سب واقف ہیں، ہم لوگوں کا یہ کلاس اعتقاد کے حوالے سے ہے، اسلامک بیسک بلیف آف اسلام کے حوالے سے یہ سلسلہ وار ہم لوگوں کا ڈسکس چل رہا ہے۔ تقریباً آج ہم لوگوں کا 9واں لیسن ہے جس کو ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ یہاں پہ جیسے کہ ہمیں عرض کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، کوئی نئی چیز نہیں سیکھ رہے ہیں، صرف وہی چیزیں جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا ہے، اس کو ایک ریپیٹ کر رہے ہیں، یادآوری کر رہے ہیں۔ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ انسان جتنا بھی یادآوری کرتے رہے، ریپیٹ کرتے رہے، اتنا جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے وہ یاد رہے گا، کبھی ہم غفلت کا شکار نہ ہوں۔ ہم اور آپ نے گزشتہ کلاس میں کہا تھا کہ ہم ایز اے مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم توحید کو مانتے ہیں۔ جب ہم توحید کی بحث کرتے ہیں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، یعنی ہم خدا کو، ایک تو خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، ہم ایتھیسٹ نہیں ہوتے، ایتھیزم کے قائل نہیں ہوتے۔ ایتھیزم کسے کہا جاتا ہے؟ ایتھیزم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، انکار خدا ہے۔ ایتھیزم کا کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، انکار خدا، خدا کا انکار ہے ان کے یہاں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جب ہم توحید کو یا مونوتھیزم کو مانتے ہیں تو دوسری چیز جو ہمارے مقابل میں آتی ہے وہ آتی ہے مشرک پولوتھیزم، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خدا بھی ہے، یہ بت بھی ہے، خدا بھی ہے، یہ شخص بھی ہے، خدا بھی ہے، فلاں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہم مشرک۔ تو جو اس کو ہمارے اسلامک ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں مشرک، ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں ملحد۔ کیا یہ سب ٹرمینالوجی تھوڑا یاد رکھیے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اسی سے ایتھیزم وجود میں آئے، اس کو ایتھیزم کو کہا جاتا ہے الحاد، ٹھیک ہے، الحاد۔ جو اس کو مانتے ہیں اسے ملحد، اور اس کو خود پولوتھیزم کو کہا جاتا ہے شرک، ٹھیک ہے۔ جو اس کو مانتے ہیں اسے کہتے ہیں مشرک، شرک کرنے والا، جو خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا میں شامل کرے۔ تو آپ ایز اے مسلمان جب خدا کو تصور کرتے ہیں، اس پوری دنیا کو بنانے والے کو تصور کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ خدا ہے، یعنی خدا کے ایگزسٹنس پر آپ یقین رکھتے ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ خدا ایک ہے، ونس ہے، وہ خدا بہت سارے نہیں ہیں۔ ہندوؤں کی طرح ملین میں خدا کو نہیں مانتے، یا زرتشت کی طرح دو خداؤں کا قائل نہیں، جو کہتے ہیں کہ خیر کا خدا ہے، شر کا خدا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، خدا ہے لیکن وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک۔ وعلیکم السلام۔ لیکن اس پوری دنیا میں اب یہ ایتھیزم بھائی ملحدین، جس کے آج کی دنیا میں 25% آبادی ہے، کیا ہے؟ ایتھسٹ ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، یہ دنیا اچانک سے وجود میں آئی۔ تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو دنیا یا یونیورس، ہم لوگ آپ جس کو کہیے، یہ کائنات، ٹھیک ہے، اس کائنات میں سن ہے، سٹارز ہے، مون ہے، پلانٹس ہیں، ارتھ ہے، ہیومن ہے، اینیملس ہیں، جتنے بھی ملین ٹریلین میں جو موجودات اس دنیا میں، اس یونیورس میں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ پوری ان سب کے وجود کیا ہے بائی ایکسیڈنٹ ہے۔ کیا ہے؟ بائی ایکسیڈنٹ ہے، یعنی اتفاق سے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ لوگ خدا کا نہیں ماننا چاہتے ہیں نا، خدا کو، توحید کو نہیں ماننا چاہتے۔ کیا؟ اس کو نہیں ماننا چاہتے۔ اس کو نہیں ماننے کے لیے کیسے وہ اپنے کو مطمئن کریں، کیسے لوگوں کو اپنے اس فکر کو کیسے سمجھائیں کہ یہ نہیں ہے؟ تو یہ کہتے ہیں اس پوری دنیا، یہ پوری دنیا ہے، یہ اچانک ایکسیڈنٹ ہے، ایگزسٹ بائی ایکسیڈنٹ، یہ وجود میں آیا ہے اچانک ایک اتفاق سے۔ اب جس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ آج ان 3 تھیوریز کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ ایک بگ بینگ تھیوری کے بارے میں کہ بھائی یہ لوگ کیسے مانتے ہیں، مطلب اس دنیا اچانک سے وجود میں، بگ بینگ تھیوری خود کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے اس کو ہم کاٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اسٹیٹس، دا تھیوری آف اسٹیٹس آتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹیڈی اسٹیٹس آتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تھیوری آف ایوولوشن، جو ڈاروین نے دیا ہے۔
ٹھیک ہے. یہ لوگ اس دنیا کے بارے میں ایتھیزم 3 دلیلیں لاتے ہیں, 3 تھیوریز کو پیش کرتے ہیں. کون کون سی تھیوریز بتایا آپ کی خدمت میں؟ ایک تھیوری ہے بگ بینگ تھیوری, دوسرا تھیوری ہے دا اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری, اور تیسرا ہے ایوولوشن, تھیوری آف ایوولوشن. ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پہ ہم ایز اے اسلام تھوڑا سا دیکھنا چاہے کہ اس دنیا کو جو خدا کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو اسلام کیا سمجھتے ہیں, اسلام کی ٹرمینالوجی میں کیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ چاہے جتنا بھی بڑا سائنٹسٹ ہو, ٹھیک ہے, چاہے جتنا بھی بڑا ہائر ایجوکیشن کا مالک ہو, لیکن اگر وہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے, وہ ایسا ہے جیسے کہ گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہیں, کمثل الاسفار یحمل اسفارا. ایسا لوگ, ان لوگوں کی حقیقت یہ ہے کہ گویا ہم گدھے پر جتنے بھی علم کتابیں لاد دے دیں گے, وہ گدھا تو سمجھتا نہیں ہے. جو لوگ خدا جیسی اس وجود کو, اس پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے, اس کا ایگزسٹنس کو دیکھ رہا ہے, تو اس کو کس نے کریٹ کیا اس کو نہیں سمجھ رہا ہے. گویا وہ ایسے لوگ گدھوں کی طرح ہے جن پر کتابیں لاد دی گئی ہیں, جن پر کتابوں کو حمل کیا گیا. اب اس کے بعد خدا ایسے لوگوں کے, یعنی ایسے سائنٹسٹ کے, اسکالرس کے, جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اس میدان میں, کہتا ہے کہ ان لوگوں کی یہ عمل خدا کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مثل الذین کفروا بربہم, وہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اعمالہم, ان کا اعمال ایسے ہیں کرماد اشتد بہ الریح, ان کا اعمال اس ریت کی طرح ہے کہ تند ہوا اس کو اڑا کے لے جاتا ہے. جتنے بھی آپ اس دنیا میں جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں, لیکن اس میں خدا کا انکار کر کے کام کرتے ہو, خدا کو آپ تسلیم نہیں کرتے ہو, تو ان لوگوں کا کام قرآن کی نگاہ میں کیا ہے, اس ریت کی طرح ہے جس کو ہوا کا جھونکا اڑا کے لے جاتا ہے. ویسا کوئی ان کی واقعیت نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہیں, یہ ہیں, اتنی ساری سہولتیں آج کی دنیا میں ہم اور آپ پا رہے ہیں. اگر ان میں ویسے تو بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے دانشور اس کا اقرار کرتے ہیں کہ آخر میں جا کے کوئی ہے جس نے ہمیں یہ نالج دی, جس کی وجہ سے ہم ترقی کر رہے ہیں. یعنی یہ لوگ خود اگر خدا کو ڈینائی نہ کر پائے, انکار نہیں کر پا رہے ہیں, اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس بنا پر کچھ لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر ہم اس ساری چیزوں کو, اپنی علمی تمام اختراعات کو, اپنی تمام چیزوں کو, ریسرچ کو اگر ہم صاف طریقے سے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے ہم کسی خدا کو مانیں, تاکہ ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں کو مطمئن کر سکیں. تو یہاں پہ خدا بھی کہتا ہے جو اس خدا جیسی واقعیت کو, بھئی آپ اپنے کو دیکھ رہے ہو, آپ بچے تھے, بڑے ہو گئے, لٹکپن آ گئی, بوڑھے ہو گئے, پھر مرو گے, اس واقعیت کو خود محسوس کر رہے ہو, اور یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے ہمارے زندگی میں. تو یہ آپ کیسے اپنے آپ کو کہہ رہے ہو قدرت مند کہ آپ کو اپنی داڑھی سفید نہیں کرنا, آپ چاہتے ہیں کہ جوان رہے لیکن جوان نہیں رہتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ داڑھی سفید نہ ہو لیکن داڑھی سفید ہو جاتی ہے. یعنی ہماری اور آپ کی قدرت اس پہ نہیں ہے کہ ہم اپنی داڑھی کو سفید ہونے سے روک سکیں. اس کا مطلب کوئی قدرت تو ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے, جس پوری کائنات کو چلا رہا ہے, جس کو صبح میں آنا رہا ہے. یعنی قرآن کے جیسے گزشتہ کلاسز میں کہا, خدا ان لوگوں سے جو خدا کو انکار کرتا کہتا ہے کہ تم لوگ بتاؤ اس آسمان کو, اس زمین کو کس نے بنایا. تو انکار کرنے والوں نے بھی کہا کہ ہاں, ہم کہتے ہیں قالوا ربنا, ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس کو خدا نے وجود میں لایا. اب خدا کہتا ہے جو اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا, جو اس فکر کو نہیں مانتا, وہ لوگ جتنے بھی کارنامے انجام دیے ہوں, جتنے بھی بڑے بڑے ریسرچ انہوں نے کیے ہوں, جتنے بھی بڑے بڑے ٹیکنالوجیاں انہوں نے اختراع کیے ہوں, ان کا یہ کام ایک اس ریت کی طرح ہے جو ہوا کا جھونکا اٹھا کے لے جاتا ہے, کوئی اس کی حقیقت نہیں. یعنی ریئل میں اگر جو انسان خدا کو تسلیم کیے بغیر چلے 60 سے 70 سال تو لوگ کہیں گے واہ واہ شاباش آپ نے زبردست کیا, لیکن اس کے بعد آپ کا وہ کام ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس دنیا کا سب سے بہترین تھیسس آپ لکھ لیجئے, یہ تھیسس کب تک رہے گی اگر اس کو آپ خدا سے ہٹ کے اپنے لیے ذات کے لیے سوچیں, جب تک آپ یہ تھیسس باقی ہے. اس کے بعد کچھ دن تک جو اس سے کام لیں گے وہ باقی ہیں, لیکن اگر اس کام کو آپ خدا کے لیے, اہل بیت کے لیے رکھ دیں گے تو خدا تو ہمیشہ سے ہے, تو وہ کام آپ کا ہمیشہ کے لیے رہے گا. لہٰذا بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے سارے کام کو خدا کے لیے وقف کیا, ان کے کارنامے, ان کے کام باقی رہ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں جو لوگ ایسے سوچتے ہیں ان لوگوں کا حال ایسا ہے کہ ایک ہوا کا جھونکا ان کے کام کو لے جاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقع, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اعمال کو, ان لوگوں کے اعمال جو خدا کو مانے بغیر کر رہے ہیں, ان کا عمل اس سیراب کی طرح ہے جو دور سے تو لوگوں کو پانی نظر آ رہا ہے, پیاسے کو پانی نظر آتا ہے, لیکن سامنے جا کے جب دیکھتا ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں پاتا. تو یہ لوگ ایسے ہیں, یعنی دنیا کو ایک حقیقت مانے ہوئے بیٹھے ہیں,
جیسے بڑے ہو جاتے ہیں اور اس درجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں آتا ہے یار یہ دنیا حقیقت نہیں تھی بلکہ دنیا کے بعد کی بھی کوئی زندگی تھی، وہ حقیقت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی لوگوں کو اس طرف لے خدا اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ تم لوگ صرف اس پہ ہی اکتفا نہ کرو. اس کے بعد آگے جا کے اور ایک آیت میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ لوگ اس تاریکی میں ہیں، اور اس تاریکی میں موج پہ موج آ رہا ہے، اس تاریکی کے دریا میں موج پہ موج آ رہا ہے، اور بادلوں کے گھٹاگھٹ میں وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اتنی تاریکی میں ہے اور وہ ہر کام اسی تاریکی میں انجام دیتے جا رہے ہیں. اگر خدا نہ ہوتا اور خدا کی طرف سے نور نہ ہوتا تو ان تاریکیوں میں یہ لوگ رہ جاتے. تو یعنی خدا ان تین چیزوں کے ذریعے، ان تین آیتوں کے ذریعے ہم اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر خدا کا انکار کیے آپ اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو سیٹسفائز کرنا چاہے تو آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو آپ انجام دے رہے ہو ان کو اپنے سے افضل چیز کی طرف نسبت دینے کی کوشش کریں. تو اتنے سارے، میں نے پہلے آپ کی 25% آبادی اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیز صرف بائی ایکسیڈنٹ وجود میں آئے، کیا ایک اتفاق سے وجود میں آئی ہے. اب اس کو یہ لوگ سمجھانے کے لیے یہ خود ایتھیزم میں دو طرح کے ایتھیسٹ ہو سکتے ہیں ہمارے پاس. ایک ایتھیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ واقعیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے انا کی وجہ سے، پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے وہ لوگ نہیں مانتے. جیسے فرعون تھا، نمرود تھا، خدا کی حقیقت کو سمجھ رہے تھے کہ کوئی نبی ہے، یہ پیغام دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور آج کے جتنے بھی پڑھے لکھے سائنٹسٹ ہیں، یعنی آج کی ایتھسٹ دنیا کیا ہم کو دکھا چاہ رہی ہے، درحال کہ ان لوگوں کو اتنے بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد، اتنی بڑی بڑی تھیوریز لکھنے کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو تھیوری ہم دے رہے ہیں کیا ہے اس کی حقیقت. ہاں، لیکن پھر بھی اپنے انا میں آ کے، اپنے منفعت میں آ کے، اپنی پراپرٹی میں آ کے تو کیا کرتے ہیں. 200 سال سے، یعنی آپ اندازہ کیجئے اس سے پہلے جو دنیا اور خدا کے، اس دنیا کے کہاں سے وجود میں آیا، اس بارے میں الگ نظریہ تھا. 200 سال کے بعد جو نظریہ پیش کی گئی وہ 3 نظریہ ہے. یعنی آج کے ویسٹرن اور ماڈرن سائنٹسٹ نے کیا پیش کرنے کی کوشش کی، پوری دنیا کو ایک مادے سے وجود میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ایک مادے سے وجود میں. اب ہم اور آپ کہتے ہیں بھئی چلو ٹھیک، تمہاری تھیوریز پہ ہم بحث کریں گے. آج ہم ویسٹرن تھیوریز کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. تو 3 طرح کے نظریہ ہیں. صلوات پڑھ دو محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں تھوڑا سا ایسا لکھ لوں گا تو آپ لوگ بعد میں وہ کر لینا. یہ موسٹ پاپولر جو تھیوریز ہے وہ یہ ہے. پہلے کیا ہے؟ بگ بینگ تھیوری ہے، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ دا اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری ہے. تیسرا تھیوری ہے ایوولوشن ہے، یا آرگینک ایوولوشن، ٹھیک ہے. بگ بینگ تھیوری کو، اس کو اردو میں کہا جاتا ہے نظریہ تصادف. کیا؟ نظریہ تصادف. دا اسٹڈی اسٹیٹ تھیوریز کو کہا جاتا ہے نظریہ پائیدار، ٹھیک ہے. اس کو نظریہ ایوولوشن کو کہا جاتا ہے نظریہ ارتقاء. کیا؟ ارتقاء. 3 طریقے کے نظریہ ہے اس دنیا کو وجود میں آنے کے لیے. تو آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا بگ بینگ تھیوری کے بارے میں. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پوری دنیا، یعنی جس کو ہم لوگوں نے پہلے نقشہ بنایا، پوری یونیورس، کہتا ہے ایک ایکسیڈنٹ سے وجود میں آیا. کب؟ یعنی 10 یا 20 ملین ایئرز پہلے. کب؟ 10 to 20 ملین ایئرز پہلے
یہ ایک اتفاق وجود میں آئے، ایک اس میں کیا نام ہم لوگ کیا کہتے ہیں، گیس کچھ پھٹا جس کی بنا پر یہ دنیا پھٹ گئی، جس سے کچھ گلیکسیز بن گئے، کچھ آسمان بن گئے، کچھ انسان بن گئے، ایسی پوری دنیا پھٹتی چلی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اتفاق رونما ہوا جس کو یہ لوگ کہتے ہیں نظریہ ایکسپلوژن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم اور آپ یہاں پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم اس نظریے کو صحیح مانتے ہیں، اس نظریے کو صحیح مانتے ہیں کہ 20 ملین یا 10 ملین ایئرز پہلے اس دنیا جمع تھی اور اس کے پھٹ گیا، ہائیڈروجن اور ہیلیم اور گیس وغیرہ سب جمع ہو کے یہ پھٹ گیا، دنیا بن گئی، ایک اتفاق رونما ہوا جس سے کچھ زمین بن گیا، کوئی آسمان بن گیا، کوئی پانی بن گیا، کوئی انسان بن گیا، یہ ساری مخلوقات وجود میں آ گئی۔ ہم آف کورس ہم اور آپ مانتے ہیں چلو یہ نظریہ صحیح ہو، اس سے کہاں خدا کا انکار ہو رہا ہے؟ اس سے خدا کا انکار ہو رہا ہے؟ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ نظریہ اچانک سے دنیا وجود میں آ گئی ہے اور اسی کو بیس قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، تو اس نظریے کی وجہ ہم اور آپ بھی کہتے ہیں چلو ہوا ہوگا، ایک اتفاق ہوا ہوگا 20 ملین ایئرز پہلے، ہاں یہ دنیا جمع ہوگی پھٹ گیا ہوگا، اس کے بعد دنیا وجود میں آ گئی، اس سے خدا کا انکار ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے؟ پکا نہیں ہو رہا ہے نا؟ تو ہم اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں بھئی اس سے تو ہمیں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ کوئی اتفاق ہوا ہے، ہم اس سے آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، نہج البلاغہ بھی کہتا ہے کہ یہ دنیا کو خدا نے وجود میں لایا۔ اب تو ہم تمہارے اس فرض کو مانتے ہیں، تمہاری اس بگ بینگ تھیوری کو مانتے ہیں کہ نہیں تھی، خدا نے وجود میں لایا، ٹھیک ہے۔ اب تم لوگ کہتے ہو کہ اس کو کس نے وجود میں لایا، اس کو تم لوگ ٹچ نہیں کرتے ہو، کس نے وجود میں لایا؟ بھائی یہ تو وجود میں آیا، ٹھیک ہے، کس نے وجود میں لایا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں، یہاں پہ ہیلیم، آکسیجن اور باقی چیزیں تھی جو آپس میں ٹکرائی جس کی بنا پر یہ پھٹ گئی، یہ لوگ کہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ میٹر تو ہے نا، ایک مادہ، ایک سولل سے تو یہ وجود میں آیا ہے، اس کا تو تم ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کو اگر ڈینائی کرو گے تو تم نظریہ ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ تو ہم کہتے ہیں چلو تم کہو ایک میٹر تھا، کیا بھائی؟ وہی میٹر تھا جس کے بنا پر جو تھا، جو یہ میٹر جس کو پھٹنے کی وجہ سے دنیا بن گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگوں کا پہلا سوال ہے یہ میٹر کیا خود سے آیا یا کسی نے لایا؟ ہاں اگر ہم کہتے ہیں کسی نے لایا تو تم اس کو کوئی بھی نام دو، سپر نیچر نام دے دو یا ہم اس کو گاڈ نام دے دیں، ہم اس کو خدا نام دے دیں، نام سے تو ہمیں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہماری بات یہ ہے کہ یہ میٹر، یہ نظریہ جس کو تم لوگ مانتے ہو، یہ کریٹر ہے یا نہیں، اس کا کریٹر ہے یا نہیں، اس کا خالق ہے یا نہیں، اس کا خالق ہے یا نہیں۔ اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو تمہاری نظریہ ہی غلط ہے، اگر مانتے ہو تمہیں ماننا پڑے گا کہ کوئی خدا ہے جس نے اس کو وجود میں لایا، ٹھیک ہے، تمہاری تھیوری کو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں، رکھو یہاں تک صحیح ڈاکٹر صاحب؟ ہاں تو اس حساب سے بھی ہم اس کے ہمارے خدا کا انکار نہیں ہوتا۔ نظریہ سٹیٹس میں کیا کہتے ہیں، نظریہ اسٹیڈی سٹیٹس تھیوری میں کہتے ہیں یہ دنیا جو ابھی حالت میں ہے نا، آسمان آسمان کی جگہ پر، زمین زمین کی جگہ پر، انسان انسان کی جگہ پر، ستارے ستارے کی جگہ پر، یہ شروع سے ہی ایسے ہی تھا، کہتے ہیں اس میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں آئی، جیسے ہے یہ ویسے ہی ہے، جیسے ہی ویسے رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی۔ اس تھیوری کو کہتے ہیں دا اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری، یعنی جیسے ہے ویسے ہی اسی حالت میں شروع سے یہ دنیا تھی، ہاں یعنی کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی ہے، بس ہمیشہ سے ہمیشہ ایسے ہی ہے۔ تو بھئی اگر ایسا ہے تو ہم کیا وہ کہتے ہیں تمہاری اس بات کو ہی مانتے ہیں، اس حساب سے تو ہم اور آپ کو کیا ماننا پڑے گا بھئی یہاں پہ؟ ہاں اس حساب سے ہمیں یہ ماننا پڑے گا، جب تم کسی چیز کے جو ہونے کو، جب اسی حالت کے ہونے کو مان رہے ہو تو یہ خود کوئی چیز ہے یا نہیں، یعنی تم کسی چیز کو مان رہے ہو کہ یہ چیز ہے لیکن ہمیشہ سے ہے۔ ہمارا پہلا سوال ہے یہ چیز ہمیشہ سے ہے تو اس کو کس نے وجود میں لایا؟ اس کو بھی دیکھو ہونا چاہیے نا، جب تم ہونے کا اقرار کر رہے ہو تو اس کے خالق کے ہونے کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ اس کے خالق کے ہونے کا اقرار کرنے میں تمہارے نظریے کو کیا نقصان ہو رہا ہے نا؟ اس حساب سے ہم ان کو بھی کہہ سکتے ہیں بھئی تمہارے اس نظریے کی، یا تو تم لوگ جو بگ بینگ تھیوری کو اور نظریہ سٹیٹس کو مانتے ہیں ان لوگوں کو ایسی چیز وجود میں لانی چاہیے جو نہ میٹر ہو، ہاں جو نہ میٹر ہو نہ سلول ہو، کوئی چیز نہ ہو، آدم سے غیر موجود سے وجود میں کوئی چیز لائے، وہ تو خدا کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، جو دینداروں کا نظریہ ہے۔ وہ خدا ہے جو نتھنگ کو تھنگ بناتا ہے، ہاں لیکن تم لوگ اگر ماننا چاہے تو تم لوگ تو صرف کہتے ہو یہ موجود ہے تو ہمیشہ سے ہے، بس نظریہ دے کے بیٹھ گئے، ہاں اور یہ لوگ کہتے ہیں بھئی ایک اتفاق سے وجود میں آیا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہو، ہاں
تیسرا نظریہ نظریہ ایوولوشن ہے، یہ ڈارون کا نظریہ ہے۔ ڈارون نے کہا کہ مثلا 3 ملین ایئرس اگو لوگ سب سے پہلے، یہ پوری دنیا ہے نا، یہ پوری دنیا ساحل پہ ہے، سب سے پہلے نباتات وجود میں آئے۔ نباتات سب کو پتہ ہے نا، نباتات پیڑ پودے ایسے لوگ، یہ نباتات وجود میں آئے تو اس سے کیڑے مکوڑے بنے، کیڑے مکوڑے یا ہم کہیں حیوانات بنے۔ کیا بنے بھائی؟ اس کے بعد حیوانات بنے، یعنی ایوولوشن ہوئے۔ ہاں، پانی میں کچرا وچرا جمع ہوا، اس سے نباتات وجود میں آئے، یعنی اب یہ دنیا کو وجود میں سمجھا رہے ہیں ہم کو۔ اس نباتات کی بنا پر یہ ایک حیوانات بن گئے، حیوانات میں ایوولوشن ہوئے، کوئی بندر بن گیا، کوئی انسان بن گیا، کوئی جانور بن گیا، کوئی گھوڑا بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، ایسی ایوولوشن ہوتے ہوئے یہ انسان ہو گیا۔ یہ انسان بھی ایوولوشن ہوتے ہوتے انسانیت کے درجے پہ پہنچ گئے، ابھی کے یعنی ابھی کے سٹیٹس پہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے بولا کہ ایک نظری ایوولوشن ہے بھائی، یہ ہمیشہ رد و بدل ہے، تغیر ہے، اب بھی بڑھتا جائے گا۔ تو آپ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آج بھی تغیر ہے، آج بھی ایوولوشن ہے، آج کا بندر کیا بنے گا انسان، جو تم کہتے ہو کہ بندر سے انسان بنا ہے، دیکھیں یہاں پہ بھی 2 نظریہ ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بندر سے انسان بنا، ایک نظریہ ہے انسان سے بندر وجود میں آیا۔ مثلا قرآن میں بنی اسرائیل کی گناہگاروں سے کہا گیا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم لوگ بہت برے بندر بن جاؤ گے، تو یعنی انسان تھا جس کو بندر بنا دیا گیا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے ہاں، لیکن ایک لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم بندر سے ایوولوشن ہو کے، یعنی بندر پہلے 4 پاؤں والے چلنے والے ہوئے، ایوولوشن ہو کے پھر کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر پورے 2 پاؤں پہ چلنے لگے، پھر بات کرنے لگے، پھر دیکھنے لگے، پھر سوچنے لگے۔ بہرحال یہ ایوولوشن ہے جو آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس سے وجود میں لانے کی کوشش کی، اس نظریے کی تحت۔ تو ہم اور آپ کہتے ہیں پوری دنیا سب وجودات سے پہلے یہاں پہ نباتات یعنی خلاصہ یہ لوگ سیل کے قائل ہیں بھائی، سلول کے قائل ہیں۔ کوئی سیل وجود میں تھا، اس سیل سے یعنی پوری دنیا کو جمع کر کے لے جاتے ہیں کہاں پہ؟ ایک سیل پہ۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ سیل کیسے وجود میں آیا مفتی صاحب بھائی؟ خود سے وجود میں آیا یا کسی نے وجود میں لایا؟ اگر تم کہتے خود سے وجود میں لایا تو تم پاگل ہو، اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تم ڈسکس ہی نہیں کر سکتے نا۔ اگر کسی نے وجود میں لایا ہے تو تم اس کو کوئی بھی نام رکھو، ہمیں اس سے کوئی رشتہ نہیں، ہم اس کو خدا مانتے ہیں، جس نے جو کچھ نہیں تھا اس نے اس دنیا کو وجود میں لایا۔ یہ 3 نظریہ کے بعد جو چوتھا نظریہ آتا ہے وہ نظریہ ایک کریشن ہے۔ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نظریہ خلقت، ٹھیک ہے بھائی۔ نظریہ خلقت کا مطلب ہے بھائی ہم لوگوں کو خدا نے انسان کو انسان سے پیدا کیا، یعنی خدا نے بنایا، جانوروں کو جانور، درخت کو درخت، پودوں کو پودا، خدا نے ہر چیز کو بنایا۔ یعنی اس میں ہم اور آپ کہتے ہیں وہ خدا ہے جو اس پوری کائنات کو بناتا ہے، وہی خدا ہے جو اس پوری کائنات کو چلاتا ہے، وہی خدا ہے جو اس پوری کائنات کو ہدایت دیتا ہے، وہی خدا ہے جو اس کائنات کو علم دیتا ہے، ہنر دیتا ہے۔ یہ سب یعنی ہمارے اور آپ کا عقیدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اور آپ کریٹر کے قائل ہو جاتے ہیں، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو کریشن کہتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اندھا دھند اس طرح کے نظریات وجود میں لائے، آخرکار کہاں پہنچے؟ خود کو خدا کہنے لگے۔ یہاں پہ کیا ہوا ان 3 نظریے میں؟ لاسٹ میں کہا نا کہ ہم خود خدا ہیں بھائی، ہم انسان نہیں ہوتے تو خدا کا تصور نہیں تھا، دین کا تصور نہیں تھا، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی پارلیمنٹ تھا۔ اس نظریے کو کیا کہا انہوں نے؟ ہیومنسٹ۔ کیا؟ ہیومنزم۔ ہیومنزم کے کیا قائل؟ یعنی ہم خود خدا ہیں، ہم نے ہی خدا کا تصور وجود میں لایا، ہم نے دین کا تصور، ہم لا الہ الا اللہ ہم لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا انسان، یعنی انسان کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو آج کی دنیا اس تھیوریز کی بنا پر خود کو خدا مانے بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ چچا پارلیمنٹ کیوں بنایا؟ اگر ہم اور آپ دین کو، مذہب کو، میں نہیں کہتا ہوں کہ مذہب سے مراد صرف اسلام، کسی مذہب کو بھی مانتے تو اس مذہب کے بتائے ہوئے قانون پہ چلنے کی کوشش کرتے نا، دوبارہ آپ کو اپنا پارلیمنٹ بنانے کے، قانون بنانے کے، اس میں سارے جھنجھڑ وجود میں لانے کے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جیسے ان لوگوں نے 15ویں صدی میں، کب؟ 15ویں صدی میں جب یہ لوگ کہتے ہیں اس کو نشأت ثانیہ، ٹھیک ہے، اس دوران ان لوگوں نے کہا کہ اب تک ہم دین کی باتوں، یہاں تک کیا ہے، دین کے باتوں پہ عمل کرتے تھے، دین پر رہتے تھے یہ لوگ، یعنی ہر چیز دین پہ، جو بھی فرمان، گورنمنٹ سروس، ایجوکیشن سسٹم، ہمارے حقوق، جتنے بھی رائٹس، سب دین کے مطابق ہیں۔ لیکن اس صدی کے بعد ان لوگوں نے کہا ہم دین کا ہی انکار کر رہے ہیں، لہٰذا اب ہم دین کو جب انکار کریں گے تو دین کی کسی بات کو ہم مانیں گے نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں دین کا انکار کیا؟ آپ لوگوں کو کچھ پتا ہے؟
کیوں دین کا انکار ہوا؟ دین میں غلط باتیں شامل ہو گئی تو اسی وجہ سے. گڈ. اور سب سے پہلے دین کا انکار ویسٹ میں ہوا، یورپ میں ہوا. وجہ یہ تھی کہ اس دور میں ویسٹرن پر جتنے بھی یورپ ممالک تھے ان پہ عیسائی مذہب کی حکومت تھی. کس کی؟ پادریوں کی، کلیسا کی حکومت تھی. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ کلیسا میں انحراف وجود میں آئے، ایکسٹریمسٹ ہو گئے لوگ. یہ لوگ جنت دینے لگے دنیا میں، لوگوں کے کفارہ دینے لگے. گناہ کر کے آئے، کہا بھئی ہاں مجھے پادری کو کچھ پیسہ دے دو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. پورے تفتیش کے لیے جگہ رکھ دی گئی کہ اگر تم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہو اتنا پیسہ رکھو. غسل تعمید رکھ دی گئی، دیکھو بس یہاں پہ غسل کر لو تمہارے سارے گناہ پاک ہیں. اس طرح کے انحرافات مسیحی مذہب میں وجود میں لائے تو جتنے بھی انٹلیکچوئل لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان لوگوں کو سوال پیش آئے آخر کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ہاں، جو خدا کا کام ہے یہ بندے کرنے لگے. بخشنا خدا کا کام ہے، بخشوانا خدا کا کام ہے، جنت دینا جہنم میں خدا کا کام ہے، تم لوگ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو وہاں سے پڑھے لکھے لوگوں میں اور ان مذہبی لوگوں میں لڑائی شروع ہوئی. جب لڑائی شروع ہوئی، بہت سے دانشوروں کو، بہت سے سائنٹسٹ کو جلا دی گئی، قید کر دیا گیا، مار دیا گیا. گیلیلے وغیرہ کو آپ لوگوں نے اس کا قضیہ پڑھ لیجئے گا، ان سب کو زندانوں میں بند کر دیا گیا. بہت سے دانشوروں کو، کیوں؟ یہ کہنے پر کہ بھئی یہ تم لوگ جو کر رہے ہو غلط کام کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا. تو جب کسی مذہب میں ایکسٹریم ہو جاتا ہے، وہ مذہب اپنی تعلیمات پر نہیں رہتا، تو انسان اس چیز کو انکار کرنا شروع کر دیتا. آج اسلام کے نام پہ داعش، طالبان، القاعدہ، ISI، ان سب کو وجود میں لایا، یا وہابیت کو وجود میں لایا. کیوں؟ یہ ایکسٹریمسٹ کو لانے کے لیے. یعنی ہر وہ باتیں جو اسلام کے صلح و آمیزش کی باتیں تھیں ان کو ان لوگوں نے اتنا ایکسٹریم بنا دیا، اسی کو مذہب بنا کے باقی چیزوں کو انکار کرو. مسلمانوں پہ جنگ کرنے لگے، مسلمان کو مارنے لگے. لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہنے والے کا گلا کاٹا، معصوموں کو کاٹ دیا، بے گناہوں کو مار دیا. کیوں ہوتا ہے؟ ایکسٹریمسٹ. جب مذہب میں ایکسٹریمسٹ وجود میں آئے تو ہم اور آپ آج کے مسلمان، ہم ان تھیوریز کو مانتے ہیں، ان فکروں کو مانتے ہیں، ان مکاتب فکر کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں بھائی ہمیں ایسے مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلامک تھیوریز نہیں ہے، یہ اسلام اس چیز کو نہیں مانتا. تو ہمیشہ جب بھی کسی مذہب میں اس طرح کے ایکسٹریمسٹ آتا ہے، یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، تو لوگ خود کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کیا نظریات وجود میں لاتے ہیں، جس کی بنا پر یہ ساری نظریات آج بھی ویسٹ میں کوئی نہیں مانتا، لیکن بس علمی سلیبس میں ہے، لوگ اس کو پڑھا رہے ہیں. جب تک ان کی گورنمنٹ ہے، طاقت ہے، چلتی رہے گی. کچھ دن کے بعد حاکمیت لاسٹ میں اسی نظریے کو ہونا ہے، نظریہ خلقت کو. کیونکہ ہر انسان کو فطری طور پر یہ خود سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کسی چیز سے وجود میں آیا ہوں تو مجھے کسی نے وجود میں لایا ہے. تو لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پہ ہمیں تھوڑا سی دقت کرنے کی ضرورت ہے. آپ جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان نظریات کو ٹھیک سے پڑھیے. پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی سوال ہے، اس کو اور کامل کرنا چاہیے، اس کو اور بہتر طریقے سے بیان کرنا چاہیے، تو بتائیے. سوال کوئی بھی ذہن میں آ جائے پوچھیے، تاکہ ہم بھی اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے کنوے کر سکیں. تو اور آپ سب الحمدللہ ان سارے نظریات کو پڑھ چکے ہوں گے، اس لیے انشاءاللہ اس میں بہت ساری نظریات ہیں. ان سے بات جب ڈسکس ہم لوگوں کی بعد میں آئے گی تو ہم اور آپ توحید کو ماننے کے لیے ان سب کا انکار کیے بغیر ہم توحید تک نہیں پہنچ سکتے. ہم اور آپ کا پہلا بیس اصول دین توحید ہے. ہم خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، خدا کو سب کچھ مانتے ہیں. وہی خدا ہے جو ہمارا خالق ہے، وہی خدا جو ہمارا عالم ہے، وہی خدا ہمارا گائیڈ کرنے والا ہے، وہی خدا ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہے، وہی خدا ہر چیز ہمیں سورس آف نالج سے لے کر سورس آف لائف تک ہم خدا سے لائیں گے. تو جس کا عقیدہ یہ ہو وہ انسان پھر گھبراتا نہیں ہے نا. تو وہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ اس دنیا میں خدا ہے تو دنیا کی ساری مادی چیزیں اس کے لیے کوئی میٹر. امام صادق کی حدیث احمد تمام کروں گا. امام صادق فرماتے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد کہ کسی نے کہا مولا میں خدا کا احساس اپنے دل میں ایجاد کروں کہ کوئی خدا ہے، کیسے میں احساس کروں کہ کوئی خدا ہے، کس طرح اپنے کو یہ سمجھوں کہ ہے خدا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کبھی تم نے دریا کا سفر کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مولا دریا کا سفر کشتی میں سوار ہوا. مولا نے کہا کہ کہیں کشتی بیچوں بیچ دریا میں جانے کے بعد، سمندر میں جانے کے بعد خراب ہو گیا ہو یا طوفان آ گیا ہو اور اب نہ کنارہ بھی دور ہے نہ کوئی دوسرا سہارا ہے، اس وقت یعنی کنارہ نہیں، طوفان ہے اور کوئی مادی کوئی سہارا نہیں ہے، کیا اس وقت تیرے دل میں آیا کہ ایسی کنڈیشن میں بھی کوئی ہے جو تجھے بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یا مولا. کہا وہی خدا ہے، وہی حص سے خدا یہی ہے. ہم اور آپ جوانوں شاید آرامش میں ہوں، ماں باپ کی پراپرٹی میں، ماں باپ کے پیسہ بیچتے ہیں، تو کوئی شاید ہم اور آپ کو ایسا احساس نہ ہو. لیکن آپ کو کبھی ایگزام کے پریشر ہو،
کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو، کوئی کچھ ایسی آپ کے اوپر آپ کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو آپ فوراً اس حص کو کہتے ہیں یہاں پہ اگر ڈاکٹر بھی کام نہیں آئے، کسی کی دعا بھی کام نہیں، کوئی ہے جو مجھے پھر اس حالت میں بھی مجھے نجات دے سکتے ہیں، ایک امید آپ کو دیتے ہیں نا، وہی حص سے خدا ہے۔ انسان غلط تبلیغات کی وجہ سے غافل ہو سکتا ہے خدا سے، لیکن وہ خدا سے ڈسکنیکٹ بالکل نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر فطرت موجود ہے، یعنی وہ نیچر موجود۔ فطرت سے مراد پہلے عرض کیا تھا کہ اس کو سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندر وہ چیز ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا کھاتے ہو، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہو، آپ کوئی اچھی خبر سنتے ہو تو خوش ہوتے ہو، بری خبر سنتے ہو غم ہوتے ہو، آپ کسی سے محبت کرتے ہو، کسی سے نفرت کرتے ہو، یہ سب کسی یونیورسٹی، کالج، مکتب، حوزہ، مدرسے میں جا کے نہیں سیکھتے ہو، یہ سب آپ کی فطرت میں موجود ہے، اس کو خدا نے رکھ دی ہے۔ اسی طرح ایک چیز آپ کو کیا ہے، علم حاصل کرنا، خدا کی، ایسی خدا کی جو سب سے افضل ہو، اس کی عبادت کرنا آپ کی فطرت میں موجود ہے۔ آپ کہتے ہو کہ اگر میرا سر جھکنا چاہیے ایسے پرسنالٹی کے سامنے جو سب سے افضل ہو، سب سے سپر ہو، سپریم ہو، اس کے سامنے میرا سر جھکنا چاہیے، کسی اہل غیرہ کے سامنے سر نہیں جھکنا چاہیے۔ لہٰذا انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ ساری کلاسز ہم لوگوں کی یاد آوری ہے، اور ہفتے میں ہم اور آپ آتے ہیں۔ آپ دوستوں کا بھی شکریہ کہ استقبال کر کے آتے ہیں، سنتے ہیں، بزرگوں کا بھی شکریہ کہ جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کوئی بھی سوال ہو کسی طرح، اپنا گروپ بنا ہوا ہے، اس میں آپ لوگ ڈالیے تاکہ میں نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو اور بہتر طریقے سے آپ لوگوں کی خدمت میں پریزنٹ کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔